بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ شب برات میں، شب قدر میں، جمعہ میں اور مختلف دنوں میں یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر اس کے دو طریقے آئے ہیں، اور جس پہ بھی عمل کیا جائے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور دوسری کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں عطا نہ کروں، کیا میں تمہیں بخشش نہ کروں، کیا میں تمہیں دوں 10 ایسی چیزیں، 10 ایسے کام جو تمہارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، جو تم نے ارادتاً کیے، جو تم نے بھول کر کیے، ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ایسی چیزیں نہ بتاؤں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرے کلمے کے شروع کے جو کلمات ہیں، یہ تقریباً تیسرا آدھا کلمہ بنتا ہے، تو یہ الفاظ 15 مرتبہ سورت ملانے کے بعد پڑھے۔ پھر اس کے بعد رکوع کے اندر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو جائے، یعنی قوما کے اندر، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے۔ پھر جب سجدہ کے اندر چلا جائے تو سجدہ میں 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھائے تو جلسے کے اندر، یعنی ایک سجدے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیحات بیٹھ کر پڑھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے اور دوسرے سجدے میں یہ 10 تسبیحات پڑھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جائے اور 10 تسبیحات یہ پڑھے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک رکعت میں 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر رکوع میں یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے تو اس میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر سجدے میں جائے تو پہلے سجدے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرے تو اس کے درمیان میں پہلے سجدے کے بعد بیٹھے، جلسے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جا کے تسبیح پڑھے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی 75 تسبیحات ہو جائیں گی، 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں طریقے آئے ہیں، دونوں پہ وقتاً فوقتاً عمل کر لیں یا کسی ایک طریقے پہ عمل کرتے رہیں، یہ بڑی ہی فائدہ مند نماز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح تم 4 رکعتیں پڑھو، ہو سکے تو ہر روز پڑھو، ہر دن میں پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ساری عمر میں 1 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنی بڑی چیز اور کتنا بڑا عمل عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے، نئے پرانے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جو تم نے اعلانیہ کیے ہیں یا چھپ کے کیے ہیں،
جو تم نے ارادتاً کیے ہیں یا بغیر ارادے کے کیے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، تیسری چیز یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا، چوتھی چیز یہ ہے کہ حالت قیام میں 15 مرتبہ تسبیحات کہنا، پانچویں چیز یہ ہے کہ ان تسبیحات کا رکوع کے اندر 10 مرتبہ کہنا، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ان تسبیحات کا قومہ کے اندر یعنی رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ کہنا، اور ساتویں چیز یہ ہے کہ ان تسبیحات کا پہلے سجدے میں 10 مرتبہ کہنا، اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ ان تسبیحات کا پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کر جلسے میں 10 تسبیحات کہنا، اور نویں چیز یہ ہے کہ ان تسبیحات کا دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہنا، اور 10ویں چیز یہ ہے کہ ان تسبیحات کا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 تسبیحات کہنا۔ تو یہ دونوں طریقے آئے ہیں۔ پھر آخری بات اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے، وہ بھی توجہ سے سماعت کریں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ منقول ہے، یہ روایت ہے کہ اس نماز میں یعنی نماز تسبیح میں یہ جو 4 رکعت ہے، اس کی رکعت میں کیا کیا سورت پڑھنی چاہیے سورت فاتحہ کے بعد؟ تو 4 صورتیں ہیں، الہاکم التکاثر، اور دوسری والعصر، اور تیسری قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی قل ھو اللہ احد۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے اذا زلزلت الارض، اور والعادیات، اذا جاء نصر اللہ، اور سورۃ اخلاص۔ یہ صورتیں بھی روایات کے اندر آئی ہیں۔ بہرحال جو بھی صورتیں پڑھ دی جائیں تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک عمل کی اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کی محبت، سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔